السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرتے ہیں کارلوس اوران کے ایپیسوڈ نمبر 3 کے بارے میں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کارلوس اوران کے اس ایپیسوڈ میں کیا کیا ہوا ہے۔ ہم پورے ایپیسوڈ کی ایکسپلینیشن اس ویڈیو میں کریں گے، تو دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جیسے یہ ایپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو معلوم خاتون جنگل میں کچھ لوگوں کے ساتھ ملنے چلی آتی ہے۔ وہاں پہ کچھ بزرگ ہوتے ہیں، وہ اس بارے میں مشورہ کرتی ہے کہ اوران یا علاؤالدین عثمان کے بعد ریاست کو سنبھالے گا۔ اس حوالے سے ایک بات کرتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں قبیلے کی طرف۔ عثمان صاحب کے خیمے میں عثمان صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، جہاں پہ بوران، اوران، معلوم خاتون اور حلیمہ خاتون بھی ہوتی ہے۔ اوران یہ دیکھ کر جلدی سے خیمے سے باہر نکل جاتا ہے تو علاؤالدین اس کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اوران رکتا نہیں ہے کیونکہ اس کو شک ہے کہ یہ کارنامہ حکیم نے کیا ہے۔ عثمان صاحب کو زہر دیا ہوا ہے تو حکیم کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ حکیم جنگل میں پہنچ کر کبوتر کے ذریعے ایک پیغام بھجوا دیتا ہے۔ وہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں حکیم کے پاس اور حکیم ان کو بتا دیتا ہے کہ فاطمہ کا ایک قافلہ آنے والا ہے اور عثمان صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، تو وہ لوگ حکیم کو مارنے جا رہے ہوتے ہیں تو اوران بچا لیتا ہے، اور اسی وقت الٹا حکیم اوران پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن اوران بچ جاتا ہے۔ ہلکا سا خنجر حکیم کو لگ جاتا ہے، وہ خنجر زہر آلود ہوتا ہے اور حکیم موقع پر ہی جان بحق ہوتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے قبیلے کا سین۔ وہاں پہ علاؤالدین ایک جرگہ بلانے کی کوشش کر دیتا ہے تو سردار قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہ لوگ سردار بوران کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، کیا حال حوال ہے؟ تو وہیں پر اعلان ہو جاتا ہے کہ ایک جرگہ منعقد کیا گیا ہے۔ جرگے میں برسا کے حملے کی بات چل رہی ہوتی ہے، لیکن اوران وہاں پہ پہنچ جاتا ہے کہ برسا ابھی حملہ نہ کریں، ابھی قبیلے کی حالات ٹھیک نہیں ہے، قبیلے میں ہی غداری ہو رہی ہے، پہلے ہمیں قبیلے کو محفوظ کرنا ہے، بعد میں حملے کا سوچنا ہے۔ تو اس بات پر کافی بحث ہو جاتی ہے، اوران غصے سے نکل جاتا ہے، اور دوسری طرف فلائیوس بحث بدل کر فاطمہ سے مل لیتا ہے اور خفیہ طور پر فاطمہ کے قافلے پر حملہ کروا دیتا ہے، تو وہاں پہ یہی بیگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے پھر فاطمہ خاتون پیچھے ہٹنے کا کہتا ہے اور جنگل کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ جنگل میں فلائیوس کے آدمی فاطمہ خاتون کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ اوران ان کو بچا لیتا ہے۔ وہاں پہ اوران بھی فاطمہ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ قبیلے میں چلی جائیں غریب کو لے کر، اور میں قافلے کی طرف جاتا ہوں۔ اور اوران بھی قافلے کا پیچھا کرتے کرتے منگولوں کے اڈے پر پہنچتا ہے۔ وہاں پہ فلائیوس سے بات کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ تم پیچھے سے حملہ کرتے ہو، میرے والد صاحب کو زہر دے رہے ہو، لیکن فلائیوس اس بات پر منع کرتا ہے کہ میں زہر نہیں دے رہا ہوں۔ تو وہاں پہ اچھی خاصی ان کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ پھر منگول آتے ہیں، وہاں اسی دوران منگول سپاہی کافی زخمی ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ منگول سپاہی کو اٹھاتے ہیں، ان سے شفا کی دوائی لیتے ہیں، اور یہاں سے اوران بھی شفا لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں برسا قلعے کی طرف۔ برسا میں ساروز اور والد تیمور تاش قرارگاہ کی طرف نکلتے ہیں، ان کو یہ دھمکی دینے کے لیے شاہنشاہ کو کہ قرارگاہ ہٹاؤ، نہیں تو ہم تم پر چاروں طرف سے حملہ کریں گے۔ تو قرارگاہ پہنچ کر ساروز اور والد تیمور تاش یہی باتیں شاہنشاہ سے ہی کر دیتا ہے، لیکن شاہنشاہ اس بات پر انکار کر دیتا ہے اور یہ کہتے ہوئے قبیلے کی طرف نکل جاتا ہے، میں علاؤالدین سے فوج کی طلب کروں گا۔ اب آتے ہیں ہم قبیلے کی خاتونوں کی طرف، جہاں پہ دیدار خاتون گونجا خاتون کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ چولپان کو علاؤالدین کی بیوی بنایا جائے، اور
वहाँ पे उतने में फातिमा खातून का काफिला पहुँच जाता है और यकीन पे। और एक तरफ हम देखते हैं कि अलाउद्दीन और मालूम खातून ओस्मान बे के पास परेशान खड़े होते हैं। कुछ देर बाद ओरान शिफा की दवा लेकर आता है और ओस्मान साहब को पिला देते हैं। ओस्मान साहब उस वक्त ठीक हो जाते हैं और अपने दस्तरखान में पहुंच जाते हैं। ये थी पूरी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया, मिलते हैं एक